اور یاد کرو اس دن کو جس دن اٹھائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ، پھر نہیں اجازت دی جائے گی ان لوگوں کو جو کافر ہیں، اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب دیکھ لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو، پھر نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے وہ عذاب، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 84 اور 85 یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا۔ تقریباً پچھلے 2 رکوعوں سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور اپنی الوہیت کو، اپنی قدرت کو ثابت فرمایا۔ اب ان آیتوں میں اس کا رزلٹ اور نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار بے انتہا نعمتیں، اس سارے کا جو بندہ حق ادا کرے گا، ایمان و اسلام کی حالت میں اللہ پاک کے پاس آئے گا تو اس کے ساتھ اللہ کیا برتاؤ فرمائیں گے، اور جس بندے نے ان سب کا حق ادا نہ کیا پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آئے گا تو اس کے ساتھ کیا معاملہ، کیا حساب کتاب کیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ اس دن کو یاد کرو جو قیامت کا دن ہے، اس دن کو یاد کرو جو حساب کتاب کا دن ہے، اس دن کو یاد کرو جب تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس دن کو یاد کرو جس دن تمہاری ساری زندگی کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ نیکیاں بھی سامنے آ جائیں گی، برائیاں بھی سامنے آ جائیں گی، اچھائیاں بھی سامنے آ جائیں گی، کوتاہیاں بھی سامنے آ جائیں گی۔ اور اس دن اللہ تبارک و تعالی ہر امت سے اس کے نبی کو سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے کہ اس نبی نے تم تک میرا پیغام صحیح پہنچایا تھا کہ نہیں۔ اب اکثر امتیں اقرار کریں کہ واقعی ہمارے نبی نے ہم تک اللہ کا پیغام پورا پورا پہنچایا تھا، لیکن بعض بدبخت لوگ ایسے ہوں گے جو اس وقت اپنے آپ کو بچانے کے لیے نبیوں پر الزام لگا دیں گے کہ ہمارا قصور نہیں ہے، انہوں نے ہم تک صحیح بات پہنچائی نہیں تھی، انہوں نے تبلیغ نہیں کی تھی، دین کی بات ہم تک صحیح پہنچی نہیں تھی، اس لیے اگر ہمارے اندر کوتاہی ہے تو اس کے ذمہ دار یہ ہیں، ہم نہیں ہیں۔ بعض امتوں کے کچھ لوگ ایسا کہیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی پھر نبیوں سے پوچھیں گے کہ تمہاری امتیں جو تمہارے بارے میں کہہ رہی ہیں، اب تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو نبی کہیں گے اللہ ہم نے امانتاً دیانتاً تو جانتا ہے کہ تیری بات پوری کی پوری علماً عملاً کماً کیفاً ہر لحاظ سے پوری تک پہنچا دی تھی، کوئی ایک بات بھی، کوئی ایک عمل بھی ہم نے چھپا کر کے اپنے پاس رکھا نہیں ہے، بلکہ امت کو بتلایا، سمجھایا ہے اور عمل کر کے دکھلایا ہے۔ اب اللہ پاک نبیوں سے فرمائیں گے کہ تم اپنے اس دعوے پر گواہ پیش کرو کہ واقعہ تم، حالانکہ اللہ پاک جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو گواہی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ سارا کچھ جانتا ہے، لیکن اللہ پاک نبیوں سے فرمائیں گے کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ تم نے پورا دین، پوری بات پہنچائی تھی، اب تم اس پر گواہ پیش کرو، ثبوت پیش کرو، پروف پیش کرو، اپنے شاہد لے آؤ، گواہ لے آؤ۔ وہ نبی کہیں گے ہماری گواہ آخری نبی کی آخری امت ہے، امت محمدیہ وہ ہماری گواہ ہے۔ تو اس پر ان کی امتیں جو منکر تھی وہ جلا کریں گے، وہ کہیں گے وہ گواہ کیسے بن سکتے، وہ تو ہمارے زمانے میں تھے ہی نہیں، وہ ہمارے زمانے سے اتنے 100 سال بعد میں آئے ہیں، وہ ہمارے بارے میں گواہی کیسے دیتے ہیں؟ گواہی تو وہ دے جو موقع کا گواہ ہو، جو دیکھ رہا ہو، جو جانتا ہو، جو سن رہا ہو، وہ تو ہم سے کئی 100 سال بعد میں آئے،
وہ ہمارے حق میں گواہ کیسے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ سے پوچھیں گے کہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو، کہ تم تو اس وقت نہیں تھے۔ یہ لوگ کہیں گے کہ ہم اس لیے گواہی دے رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے کلام نے بتایا تھا، ہم اس لیے گواہی دے رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا تھا۔ ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر نبی نے تبلیغ کا حق ادا کیا ہے، ہمارا دین یہ کہتا ہے، ہمارے نبی کی حدیث یہ کہتی ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اللہ کا پیغام پورا صحیح معنوں میں پہنچایا ہے۔ چونکہ ہمارے قرآن نے بتایا، ہمارے نبی نے بتایا، اس بتانے پر ہمیں اتنا زیادہ یقین ہے کہ اگر ہم ان کے زمانے میں ہوتے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو ہمیں اس اپنے عین الیقین پر اتنا یقین نہیں تھا جو حق الیقین پر ہمیں یقین ہے۔ جو ہمیں نبی اور قرآن سے بات ملی وہ حق الیقین ہے، اور اگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے وہ عین الیقین ہوتا۔ ہمیں عین الیقین سے زیادہ حق الیقین پر یقین ہے۔ ہم اس بنا پر گواہی دے رہے ہیں کہ ہمارے قرآن نے سچ کہا ہے اور ہمارے نبی نے سچ فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کی گواہی قبول فرمائیں گے، اور امت پر گواہ کون ہوگا؟ نبی ہوگا۔ پھر امت کے بارے میں یہ پوچھا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا آپ کی امت صحیح کہہ رہی ہے؟ آپ کی امت جو گواہی دے رہی ہے ٹھیک دے رہی ہے؟ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مصدق بنیں گے کہ ہماری گواہی کی تصدیق فرمائیں گے کہ میری امت نے جو گواہی دی ہے وہ ٹھیک دی ہے۔ حالانکہ پہلے نبیوں کے مصدق ہیں، پہلے نبیوں کے مصدق ہیں۔ خود ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے والے تمام نبیوں کے مصدق ہیں، اور اس امت کو اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس کا مصدق بھی اللہ کا سب سے عظیم الشان، سب سے آخری، سب سے بڑا مرتبے والا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کا مصدق ہے۔ یہ کتنے بڑا اعزاز ہے۔ تو فرمایا یوم نبعث، یاد کرو اس دن کو۔ یوما پر جو زبر ہے یہ مفعول فی ہونے کی اذکرو اس سے پہلے محذوف ہے۔ فرمایا یاد کرو اس دن کو جس دن اٹھائیں گے، کھڑا کریں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ، اور ہر امت کا گواہ اس کا نبی ہوگا۔ ثم لا یؤذن، جب نبی گواہی دے دے گا اس کے بعد کسی کافر کو اب ایمان لانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب سارے کہیں گے، اب فرعون بھی سیدھا ہوا کھڑا ہوگا، اب قارون بھی سیدھا ہوا کھڑا ہوگا، اب نمرود، حامان، شداد بھی سیدھے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اب اس وقت سارے کے سارے ابو جہل جیسے کافر بھی وہ سیدھے ہوئے کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا ہوگا۔ تو اب وہ بھی کہیں گے ہم ایمان لاتے ہیں، جیسے فرعون نے 2 ڈبکیاں کھائی تھی، اس وقت کہہ رہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں، لیکن وہ ایمان مانا نہیں کیا۔ تو اس طریقے سے اس وقت سارے کافر اجازت چاہیں گے کہ ہمیں اجازت دو، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور ایک مطلب یہ بھی بیان کیا کہ سارے کافر اجازت مانگیں گے، ایک چانس اور دے دو، ایک سپلی امتحان کا موقع اور دے دو، کچھ دنوں کے لیے دوبارہ دنیا میں بھیج دو، پھر ہم نیک عمل کریں گے، وہ پہلے والے کام کفر و شرک نہیں کریں گے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے ثم لا یؤذن، پھر اجازت نہیں دی جائے گی للذین کفروا، ان لوگوں کو جو کافر ہیں، ولا هم یستعتبون، اور وہ توبہ بھی کریں گے کہ ہم توبہ کرتے ہیں، تو ان کی توبہ بھی اب قبول نہیں کی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب دیکھ لیں گے وہ لوگ جو ظالم ہیں۔ اب ظلم کا سب سے بڑا فرق تو شرک اور کفر ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن مجید کہتے ہیں والکافرون هم الظالمون، سب سے بڑے ظالم کافر ہے جو اللہ کا حق مارتا ہے۔ ظلم کہتے ہیں کسی کا حق مارنے کو، جو غریب کا حق مارے وہ ظالم ہے، جو میرے 10 روپے مار لے وہ ظالم ہے، جو کسی کا 1 فٹ زمین دبا لے وہ ظالم ہے۔ جو اللہ کا حق اللہ کو نہ دے کیا وہ ظالم نہیں ہے؟ جو اللہ کے دین کا، قرآن کا حق نہ دے وہ ظالم نہیں ہے؟ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کلمے کا ہم پر حق ہے، کیا ہم ظالم نہیں ہیں؟ جو زندگی جو ہمیں اللہ نے دی ہے، صحت جو ہمیں اللہ نے دی ہے، وقت جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کا بھی حق ہے۔
کیا ہم اگر یہ حق نہیں دیں گے تو ظالم نہیں ہیں؟ تو اس لیے فرمایا گیا ہے اور جب دیکھ لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اب سب سے بڑا ظلم تو کفر و شرک ہے، اور اس کے بعد اللہ کی ہر نافرمانی یا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے، فلا یخفف، پہلی بات یہ کہ ان سے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، معیار میں کمی نہیں ہوگی۔ چلو عذاب تو ہوتا رہے کہ ٹمپریچر کم کر دیا جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ولا ہم ینظرون، اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی، چلو گھنٹے